بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے مبادیات کو پڑھا، یعنی اس میں علم تعریف، غرض و غایت، موضوع وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم نے کل گزشتہ دن پڑھی۔ اب ہم دوسری فصل پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعان مفردن، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہو کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے۔ اب یہاں اس تعریف میں ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تعریف کی کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، تو بہت سے کلمے ایسے ہیں کہ ان کے کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ عین ہے، اس کا معنی ایک آتا ہے جاسوس، ایک معنی آتا ہے چشمہ، ایک معنی آتا ہے آنکھ، تو اس کے تین معنی ہوئے۔ اور بھی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں اس کے۔ تو انہوں نے کہا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، حالانکہ لفظ عین بھی کلمہ یہ ایک معنی پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ تین معنوں پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس سے زیادہ معنوں پر دلالت کر رہا ہے۔ تو آپ کی تعریف درست نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کلمہ ہوگا تو ایک ہی معنی ہوگا اس کا، نہیں، بلکہ ایک وقت میں ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ہزار معنی ہوں۔ تو لفظ عین کا معنی جب ہم نے چشمہ لے لیا تو ہم آنکھ اور جاسوس کے نہیں کر سکتے۔ جب لفظ عین سے ہم نے جاسوس کا معنی مراد لے لیا تو اس سے چشمہ اور آنکھ کا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ اور ایک بات آپ سمجھیں کہ میں جو یہ ہدایت النحو پڑھا رہا ہوں، زیادہ کلو کال نہ کر کے بس اتنا ہی کلو کال کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میری سمجھ کے اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جماعت ثانیہ کے بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں انہی پر اعتراض کروں گا اور انہی کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اعتراض اور جواب ہوا۔ اب دوسرا اعتراض اس تعریف پر یہ کر سکتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ، یہ مبتدا خبر ہے، اور مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی کیا ہے، مؤنث۔ لیکن یہاں پر مبتدا مؤنث ہے اور خبر کیا ہے، مذکر ہے، تو یہاں مبتدا خبر مطابقت نہ ہوئی۔ تو اس کی 6 صورتیں نکلتی ہیں جو آپ قافیے میں پڑھو گے، کہ 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن 6 صورتوں میں مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ میں 2-3 یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مبتدا مؤنث ہو اور خبر کیا ہے، جامد ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا خبر و مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خبر ایسا صیغہ صفت ہو جو مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہو، یعنی مؤنث ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہو، مذکر کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو، تو ایسی جگہ میں بھی مبتدا خبر و مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ بارہا کہتے ہیں انت طالقن، انت مؤنث ہے اور طالقن اسم فاعل مذکر کا صیغہ ہے، لیکن طلاق یہ مؤنث ہی کی صفت ہے، کسی مذکر کو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے انت طالقتن نہ کہہ کر کے انت طالقن کہتے ہیں، کیونکہ مبتدا خبر میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی ہے جب خبر ایسا صیغہ صفت ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ خبر مصدر ہو تو ایسی صورت میں بھی مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم 2 صورتیں بیان کر سکتے ہیں
ایک تو یہ کہ لفظ یہاں پر جامد ہے، کیونکہ لفظ سے ذات لفظ مراد ہے، یہاں پر پھینکنا مراد نہیں ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ اور مصدر یا اسم فاعل اسم مفعول جب اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے تو اس وقت ہم اسے مشتق کا نام دیتے ہیں، اور جب اپنے فعل معروف کا عمل نہیں کرتا ہے تو ہم اسے مشتق کا نام نہیں بلکہ جامد کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ جامد ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، یہاں پر خبر جامد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر جامد ہو تو مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب لفظ یہاں پر کیا مصدر ہے، اور مصدر نہ مذکر ہوتا نہ مؤنث، اور مصدر کی صورت میں بھی مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ کلمہ کس سے مشتق ہے، کلمے میں الف لام کون سا ہے، لفظ کا لغوی معنی کیا آتا ہے، اصطلاحی معنی کیا آتا ہے، وضع کا لغوی معنی کیا آتا ہے، اصطلاحی معنی کیا آتا ہے۔ صرف اور صرف ہم ایک بات اور کریں گے اس تعریف پر، وہ یہ کہ میں نے متن میں جو متن کی عبارت پڑھی تھی تو اس پر 3 اعراب پڑھے، مفردن، مفردن، مفردن۔ اب اس کی وجہ تسمیہ جو کافی ہم پڑھ لو گے وہ تمہاری سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، جو میں اب بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ مفردن پڑھنا بھی جائز ہے۔ مفردن پڑھیں گے تو یہ کیسے درست ہوگا؟ تو وہ اس طریقے سے بیان کریں گے کہ مفردن یہ صفت واقع ہوگا کس کی؟ لفظن کی۔ مفردن پڑھیں گے تو یہ صفت واقع ہوگا معنن کی، کیونکہ معنن اس مقصور ہے، اس میں مقصور کا اعراب حالت نسبی، جری اور رفع تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہوتا ہے۔ اور مفردن یہ معنن کی صفت واقع ہے اور موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو معنن بھی حقیقت کے اعتبار سے وہ مجرور ہی ہے، کیونکہ اعراب اس میں تقدیری ہوتا ہے۔ مفردن پڑھیں گے تو یہ حال واقع ہوگا وضع کی ضمیر سے۔ اس پر ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں کہ صاحب مفردن پڑھتے ہیں تو رسم الخط کے اعتبار سے اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے، جیسے ضربت زیدن، ضربت زیدن، تو زیدن کے آخر میں رسم الخط کے اعتبار سے اس کے آخر میں الف لکھا گیا۔ مفردن میں الف کیوں نہیں لکھا اگر نصب پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر مفردن کے آخر میں الف دیتے تو دوسرے اعراب کا جو احتمال تھا، یعنی مفردن کا اور مفردن کا، وہ احتمال ساکت ہو جاتا۔ کیونکہ جب اس کے آخر میں الف رسم الخط کے اعتبار سے لکھ دیا جاتا ہے تو اس پر نصب ہی کا اعراب پڑا جاتا ہے، وہ حالت نصبی ہی ہوتی ہے، حالت رفعی، حالت جری اس پر ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے رسم الخط کے اعتبار سے اس کے آخر میں الف نہیں لکھا۔ تعریف کیا ہوئی؟ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ وہی منحصرۃن، اب کلمے کی اقسام کی طرف جا رہے ہیں، وہی منحصرۃن، اور یہ منحصر ہے فی ثلاثتی اقسام، 3 قسموں میں۔ یعنی یہ دعویٰ ہوا کہ کلمے کی تعریف کی، اور کلمے کی تعریف کرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں نہیں ہیں۔ یہ بتانے کے لیے لِأَنَّ سے آگے دلیل پیش کی جا رہی ہے، لِأَنَّہا سے دلیل پیش کی جائے گی کہ صاحب اس کی، یعنی کلمے کی 3 ہی قسمیں ہیں، 4 قسمیں نہیں ہیں۔ یہ دعویٰ ہوا، اب ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو لِأَنَّ سے عربی کلام میں لِأَنَّ سے دلیل دی جاتی ہے، تو لِأَنَّہا سے بعد میں دلیل دی جائے گی۔ بہرحال یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ یہ منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ 3 قسموں پر منحصر ہے۔ اب وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں بتا رہے ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اسم و فعل و حرف، اسمن و فعلن و حرفن، یہاں پر بھی ہم تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسم و فعل و حرفن پڑھیں گے تو یہ خبر واقع ہوگا مبتداء محذوف کی، یعنی احدھا، ثانیہا اور ثالثھا۔ اور اسم و فعل و حرفن پڑھیں گے
تو یہ بدل ہوگا اقسام سے. دوسری بات، اسمن و فعلن و حرفن پڑھیں گے تو یہ مفعول بھی ہوں گے اعنی فعل مقدر کا، یعنی اعنی اسمن و فعلن و حرفن، میری مراد اسم فعل حرف ہے. اب کلمے کی 3 قسمیں کی، اور 3 قسموں میں سب سے پہلے اسم کو یہاں پر بیان کیا مصنف علیہ الرحمۃ نے، پھر فعل کو بیان کیا، اس کے بعد حرف کو بیان کیا. اسم کو پہلے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے، اسم کو اس لیے پہلے بیان کیا کیونکہ اسم مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، اور اس کے بعد فعل کو بیان کیا وہ اس لیے کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند علیہ نہیں ہوتا ہے. اور حرف کو سب سے آخر میں اسی لیے رکھا کیونکہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ دیں گے کہ صاحب نحوی حضرات وہ اسم سے بحث کرتے ہیں، اس لیے جس سے وہ بحث کرتے ہیں انہوں نے اس کو پہلے بیان کیا، اور جس سے بحث نہیں کرنی ہے اس کو انہوں نے بعد میں بیان کیا. تو کلمے کی 3 قسمیں ہوئیں، اسم، فعل اور حرف. اب شروع میں بیان کیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں نہیں ہیں. اس کی دلیل یہاں سے پیش کر رہے ہیں کہ لِأَنَّهَا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، کیونکہ دلیل حصر سے جس چیز کی وجہ حصر بیان کی جاتی ہے اس کی تمام قسموں کو گھیر لیا جاتا ہے دلیل حصر میں. تو اب یہاں دلیل حصر کے ذریعے اس کی تمام قسموں کو گھیریں گے، اور گھیرنے کے بعد کتنی نکلیں گی؟ 3 ہی نکلیں گی، چوتھی قسم سامنے نہیں آئے گی. اسی وجہ سے یہاں پر دلیل پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ لِأَنَّهَا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا علی معنی فی نفسها، معنی فی نفسها پر. اب معنی فی نفسها کو سمجھنا ضروری ہے کہ معنی فی نفسها کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. کیا مطلب ہے؟ دوسرا مفہوم کہتے ہیں کہ کلمہ وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا مستقل بالمفہوم پر. معنی فی نفسیہ کا مطلب کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم. اور مستقل بالمفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا معنی خود بتلائے، اور حرف مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر بیان کریں کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا معنی فی نفسیہ پر، یعنی مستقل بالمفہوم پر دلالت نہیں کرے گا، یا دلالت کرے گا معنی فی نفسیہ پر. اب معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا تو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا. زمانہ پایا جائے تو فعل ہے، اور زمانہ نہ پایا جائے تو اسم. یہ ہوئی دلیل حاصل. ایک مرتبہ وہ سنیے، کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا معنی فی نفسیہ پر. کلمہ معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا یا معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا. معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا یعنی اپنا معنی خود نہیں بتلائے گا تو وہ حرف ہے، اور معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا تو یہ 2 ہاتھ سے خال نہیں. معنی فی نفسیہ کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا، یعنی اپنا معنی دینے کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی دے، زمانہ بھی پایا جائے، یا ایسا ہوگا کہ معنی دینے کے ساتھ ساتھ زمانہ نہ پایا جائے. معنی بھی دے اور زمانہ بھی بتلائے تو وہ فعل ہے، معنی دے زمانہ نہ بتلائے تو وہ اسم ہے. تو یہ ہوئی دلیل حصر. اب ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ لِأَنَّهَا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، اس لیے کہ یا تو دلالت نہیں کرے گا، کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا معنی فی نفسها پر، وهو الحرف، اور وہ کیا ہے؟ حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا معنی فی نفسها پر. وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ،
اور اس کا معنی مقترن ہوگا، ملا ہوا ہوگا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، وهو الفعل، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا معنی فی نفسها پر، ولم یقترن معنی بھی، اور اس کا معنی بھی کے نیچے 4 نمبر ہے، اور بأحد الازمنۃ الثلاثۃ کے نیچے بھی 4 نمبر ہے. مطلب یہ ہے کیا ہوگا؟ ولم یقترن معنی بھی، اور اس کا معنی بھی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو. تو وہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں وہ الاسم، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کو لے کر کے ایک اعتراض کر سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تعریف کی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دے زمانہ نہ دے، یعنی معنی بتلائے زمانہ نہ بتلائے. ہم آپ کو ایسی مثال دے رہے ہیں کہ اس میں زمانہ بھی ہے اور معنی بھی ہے، حالانکہ وہ اسم ہے. اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ جو زمانہ بھی دے معنی بھی دے. تو اسم جو کلمہ ہے اس پر فعل کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ وہ اسم ہے. مثال کے طور پر صبوحن ہے یا مساؤن ہے، شام کے معنی میں. صبوحن اس کا معنی آتا ہے صبح کی شراب، یعنی صبح کے وقت کی شراب. تو اب تو ایک معنی اس کا پایا گیا شراب کا، دوسرا معنی اس کے اندر پایا گیا صبح کا. تو حالانکہ صبوحن اسم ہے، لیکن اس کے اندر 2 معنی پائے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا صبح کا. ایک اعتراض کر سکتے ہیں، مساؤن اس کا معنی تھا شام کا وقت. اب ایک تو معنی پائے گا شام اور دوسرا پایا گیا وقت، تو 2 معنی پائے گئے. ایسی صباحن دن کا ابتدائی وقت، دن کا ابتدائی حصہ. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ فعل کی تعریف تھی کہ جو معنی بھی دے اور زمانہ بھی دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ الگ دے اور معنی الگ دے. اور یہاں پر جو معنی ہے جو زمانہ ہے وہی معنی ہے، الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. صبوحن کا معنی کیا ہے؟ صبح کی شراب. تو یہاں پر جو زمانہ ہے وہی معنی ہے. مساؤن یہاں پر بھی جو زمانہ ہے وہی مساؤن کا معنی ہے. یہاں پر الگ چیز نہیں ہے. جیسے ضربا اس نے مارا، تو ضربا مارنے کا معنی الگ پایا گیا اور اس میں زمانہ ماضی الگ پایا گیا. اور اس میں جو زمانہ ہے وہی معنی ہے اس کا. یہ جواب اس کا دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.